بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے طلباء، آج ہم اسلامیات باب پنجم سبق نمبر 3 جس کا عنوان ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے بلند خوانی کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، نام و نسب: آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ والدہ ماجدہ کا نام عثمان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نسب یہ ہے: علی بن عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید حسن بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ سید علی حجویری افغانستان کے شہر غزنی کے قریب حجویر میں 1010 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا دور حکومت تھا۔ ان دنوں غزنی بڑا ترقی یافتہ شہر اور علوم و فنون کا مرکز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم و تقوی میں مشہور تھا۔ معلومات عامہ: حجویر اور جلاب غزنی کے 2 گاؤں ہیں۔ شروع میں سید علی حجویری کا قیام یہی رہا، اس لیے حجویری اور جلابی کہلائے۔ لقب: سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ روایت ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے سامنے ایک کوٹھری میں 40 دن تک اعتکاف کیا، اور جب شیخ حجویری کے مزار سے رخصت ہونے لگے تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص را پیر کامل، ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ خزانہ بخشنے والا، دنیا کو فیض پہنچانے والا، خدا کے نور کا مظہر، ناقصوں کا پیر کامل، کاملوں کی رہنمائی کرنے والا۔ دینی تعلیم: سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی وطن غزنی میں اپنے اساتذہ ابو الاعلیٰ عبد الرحیم اور ابو العباس بن احمد سے حاصل کی۔ شیخ ابو جعفر محمد سے حسین بن منصور حلاج کی تصانیف پڑھی۔ زندگی کا بیشتر حصہ روحانی تربیت کی خاطر سیر و سیاحت میں گزارا۔ مزید حصول علم کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان، عراق، شام، ترکی، لبنان، آذربائیجان اور دیگر کئی علاقوں کا سفر کیا۔ ان ممالک میں اولیاء کرام اور صوفیاء عظام سے فیض حاصل کیا۔ لاہور میں آمد: سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد اور مرشد ابو الفضل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ دعوت و تبلیغ کی خاطر لاہور جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ 1041 عیسوی میں غزنی سے لاہور تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تعلیمات اور تصنیفات: علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی ترغیب دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کے عالم تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن کا زیادہ وقت قرآن و حدیث کے درس میں گزارتے تھے۔ ذاتی مسائل کے حل کے لیے مسلمان اور غیر مسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درس و تدریس سے تھوڑے عرصے میں لوگ عالم بنے۔ رائے راجو جو لاہور کا گورنر تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا اور شیخ ہندی کا لقب پایا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اسلام کی حقیقی اور عملی زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ آپس کے اختلافات سے دور رہنے کی تلقین کی، کیونکہ اختلاف سے آپس کا بگاڑ جنم لیتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جھوٹ، غیبت، کینہ، حسد، دھوکہ دہی اور لالچ سے بچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر کو صبر کرنے والا اور سخی کو شکر کرنے والا ہونا چاہیے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں دینی آگاہی پیدا کرنے کے لیے بہت سی کتب تحریر کی، ان میں مشہور کشف الاسرار اور کشف المحجوب ہیں۔ کشف المحجوب فارسی زبان میں ہے اور اس کے تراجم دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں تصوف کے متعلق پھیلی غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ کشف المحجوب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم شریعت کی 3 اقسام بتائی ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر 3 اجماع امت۔ اس باب میں آپ نے علم نافع یعنی دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ صوفی کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی اپنے معاملات اور اعمال میں انبیاء علیہ السلام کے صحیح معنوں میں ماننے والے ہوتے ہیں۔ لباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیوند لگے کپڑے پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی بنیادی ارکان کی پابندی کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آداب پر بھی بحث کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے پھرنے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، صرف اس وقت سوئے جب نیند کا زیادہ غلبہ آ جائے، حق بات زبان سے نکالی جائے اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ہر قسم کے کام سے بہتر اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید اور احادیث کا سننا ہے، کیونکہ طبعیت اس کے بار بار سننے سے اکتاتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اچھی آواز سے انسان حیوان تک متاثر ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت میں رقص کی کوئی اصل نہیں، اس لیے اس بری چیز سے بچا جائے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے موضوعات پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایتیں تحریر فرمائی ہیں۔ کشف المحجوب کا انداز بیاں سادہ اور واضح ہے۔ وفات حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں باٹی دروازہ کے قریب واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار داتا دربار کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ ملک کے ہر علاقے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اب ہم اس بلند خوانی کا کتابی کام کریں گے جو سبق ہم نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے جو سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام علی ہے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم غزنی میں حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زمین پر چلنے پھرنے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اکڑ کر نہ چلے۔ کشف المحجوب کا انداز بیان سادہ اور واضح ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار داتا دربار کے نام سے مشہور ہے۔ آگے یہ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ الف حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت کس مسلمان حکمران کی حکومت تھی؟ نمبر 1 شہاب الدین غوری، نمبر 2 قطب الدین ایبک، نمبر 3 سلطان محمود غزنوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سلطان محمود غزنوی۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کس عیسوی سال میں پیدا ہوئے؟ 1010 عیسوی سال میں آپ پیدا ہوئے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور آ کر کس چیز کی تعمیر کروائی؟ تو اس کا جواب ہے مسجد کی۔ لاہور کے کس گورنر نے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ تو اس کا جواب ہے رائے راجو نے۔ کشف المحجوب کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے فارسی میں۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کس عیسوی سال میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1072 عیسوی میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس نام سے مشہور ہے؟ تو اس کا جواب ہے داتا دربار۔ کشف المحجوب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی کتنی اقسام بتائی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پر چلنے پھرنے کا سب سے بڑا ادب کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اکڑ کر نہ چلے۔ تو یہ سوال نمبر ہے 5۔ سوال نمبر 5 ہے
درست فکرے کے آگے گڈ اور غلط فکرے کے آگے نشان کا نشان لگائیں۔ الف حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام علی تھا، صحیح۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 1050 عیسوی میں پیدا ہوئے، غلط۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب گنج شکر ہے، غلط۔ کشف المحجوب انگریزی زبان میں ہے، غلط۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، صحیح۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں کشف الاسرار بھی ہے، صحیح۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 1090 عیسوی میں لاہور تشریف لائے، غلط۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کے عالم تھے، صحیح۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1095 میں ہوئی، غلط۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے، صحیح۔ تو یہ حصہ الف کو حصہ بے کے ساتھ ملانا ہے، جو سوال نمبر 6 ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1041 عیسوی میں غزنی سے لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی 3 اقسام بتائی ہیں۔ کشف المحجوب فارسی زبان میں ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1072 عیسوی میں ہوئی۔ تو یہ بیٹا بلند خوانی بھی ہو چکی ہے اور اس کا کتابی کام وہ بھی ہو چکا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔